بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام لیڈر کارنر کے ساتھ آپ کا میزبان اسد شہزاد. آج ہم بات کریں گے ٹریڈ باڈیز کے اوپر، ٹریڈ باڈیز کے مسائل کے اوپر، بکھرے تاجروں کے اوپر کہ تاجر آج تک متحد کیوں نہیں ہو سکے. ہم کئی اشروں سے سن رہے ہیں کہ تاجر اکٹھے ہوں گے، تاجروں کے مسائل حل ہوں گے، مختلف باڈیز بنی، باڈیز کے رولز کیا آئے، آہستہ آہستہ سب چیزیں سامنے آتی گئیں. اور تاجر آج بھی الگ ہے، تاجر آج بھی منتشر ہے، تاجر کل کی طرح آج بھی اکٹھے نہیں ہو سکے. آج میرے اس سلسلے میں آج میرے مہمان ہیں کاشف انور، جو تعارف کا محتاج نہیں ہے، اور ان کے دو اعزاز ہیں. ان کا پہلا اعزاز یہ ہے کہ وہ صدی کے یعنی کہ لاہور چیمبر کی صدی مکمل ہونے پہ وہ اس کے 100ویں صدر بنے. یہ ایک بڑا ریکارڈ ہے. دوسرا جو ریکارڈ ہے ان کا، وہ 2 سال صدارت انہوں نے کی، اور مجھے نہیں لگتا کہ آنے والے کئی سالوں تک کاشف انور صاحب کا یہ ریکارڈ کوئی توڑ سکے گا. جس طرح کے حالات ہیں، جس طرح کے معاملات چل رہے ہیں، جس طرح کی تبدیلیاں آ رہی ہیں، اس میں یہ اعزاز کافی عرصے تک میرا خیال ہے کہ کاشف انور صاحب کا برقرار رہے گا. السلام علیکم کاشف انور صاحب. وعلیکم السلام. کاشف صاحب، آپ 2 سال صدر رہ چکے ہیں، یہ آپ کو اعزاز ہے، اور آپ لاہور چیمبر کے اوپر میں بات کروں گا. اور یہ بتائیے کہ ہم کئی عرصوں سے سن رہے ہیں کہ جی کہ تاجر اکٹھے کریں گے، تاجر متحد ہوں گے، تاجروں کے مسائل بہت زیادہ ہیں جو کبھی حل نہیں ہو پا رہے. چھوٹا تاجر آج بھی پنجابی کے اندر کے رو لگیا ہے، اور آج بھی وہ پریشان ہے، آج بھی وہ رو رہا ہے. اور کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی ناکامی کی وجہ کیا ہے؟ بڑے بڑے دعوے آئے جو اکٹھے کریں گے، تاجر آج تک متحد کیوں نہیں ہو سکے؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے آج بھی ہمارے قانون چل رہے ہیں انگریزوں کے، تو پالیسی بھی وہی چل رہی ہے کہ ڈیوائڈ اینڈ رول. ٹھیک ہے. اور اگر تاجروں کے یا کسی بھی کمیونٹی کے مسائل اگر حل ہو گئے تو پھر سیاست کیسے ہوگی؟ اچھا، ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو جو سیاست ہے، اگر سب جانتے ہیں سیاست جھوٹ کا نام ہے، سیاست سچ کا نام نہیں ہے. اور یہاں تک بھی کہا جاتا ہے کہ جو لیڈرز کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں. اب اگر بات یہ کہ آبجیکٹیوز ہوتے ہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے، کیا ہم نے واقعی اپنی کمیونٹی کے مسائل کو حل کرنا ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ جو بھی لیڈرز آتے ہیں وہ حل نہیں کرنا چاہتے، لیکن بات یہ کہ جو ایگزسٹنگ پالیسیز ہیں ان پالیسیز کی موجودگی میں شاید ان کے مسائل حل ہو نہیں سکتے. کیسے پالیسیز کیا ہیں؟ دیکھیں، اگر بنی ہے تو کیا ہیں؟ اس وقت جو سب سے بڑی کمیونٹی کا مسئلہ ہے وہ ٹیکسیشن کے مسائل ہیں. ٹھیک ہے. وہ جو تاجر ہے اس کو جو ڈپارٹمنٹ سے اسے اپنے معاملات کو دیکھنا پڑتا ہے، مسئلہ جو کہ نہیں بن سکی، جو کہ بن نہیں سکی. اور دوسری بات، جو لیڈرز ہوتے ہیں ان کے اپنے ذاتی مفادات کا بھی ایشو ہوتا ہے. پریارٹی کیا ہے آپ کی پریارٹی آگے آنا ہے، آپ کی پریارٹی اپنے بزنس کے لیے فوائد کو اکٹھا کرنا ہے، یا آپ کی پریارٹی سرو کرنا ہے. اب جو آپ بھی دیکھ رہے ہیں بہت سے ہمارے جو لیڈرز ہیں، اگر وہ ان سب کا تعلق بزنس کمیونٹی سے ہے، اور یہ کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ وہ اپنے مفادات کے لیے بھی، اپنے سسٹمز کے مفادات کے لیے بھی وہ آگے آتے ہیں. ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور جب تک آپ سیاست میں اوپر نیچے نہ کریں، پھر آپ کو یہ بھی نہیں پتا، جیسا کہ آپ نے پالیسی کا کہا کہ کیا پالیسیز ہیں. آج ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ کل ہو کیا جانا ہے. اب اگر آپ چیمبر کے یا فیڈریشن کے یا اپنے لیڈر کو یہ کہیں کہ بھئی تم نے یہ مسئلہ حل نہیں کیا، تو جو چیمبر اور جو بزنس کمیونٹی کے لیڈرز ہوتے ہیں وہ تو ایک مڈل مین ہوتے ہیں اسٹیک ہولڈرز اور اسٹیٹ کے درمیان میں، اور ان کا کام ہوتا ہے ان ایشوز کو اسٹیٹ تک پہنچانا. اب ماننا یا نہ ماننا وہ تو اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے اور اسٹیٹ کی مرضی ہے. لیکن جو سب سے بڑا ایشو ہے، میں یہی سمجھتا ہوں کہ تاجروں کو متحد شاید ہونے نہیں دیا جاتا. اور صرف لیڈرشپ غلط نہیں ہے، تاجروں کے بھی اپنے اپنے مفادات ہیں. اگر ہم یہ کہیں پہلے شاید لاہور میں جو بزنس کمیونٹی تھی، جو ٹریڈرز تھے، ان کے شاید 1 یا 2 لیڈرز ہوتے تھے.
اب مارکیٹ میں جتنے پلازاز ہیں اور جتنے پلازاز میں جتنے فلورز ہیں اب اتنے لیڈرز ہیں. ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو اب وہ لیڈرز بھی اپنے مفادات کے لیے چلنے نہیں دیتے. تاجر کم ہو گئے ہیں, لیڈر بڑھ گئے ہیں. شاید ایسا ہی ہو گیا ہے کہ لیڈرز زیادہ ہو گئے ہیں. اور پھر وہی بات ہے کہ آپ جب ایک پیج کے اوپر نہیں آتے تو پھر وہاں پر آپ کا بلیک میلنگ کا سلسلہ بھی شروع ہوتا ہے. جو دیکھیں جو آپ کی قومی سیاست ہے وہی ٹریکل ڈاؤن افیکٹ آپ کا نیچے آتا ہے. آپ چاہے اس کو یہ کہہ لیں کہ آپ نے اس کو گورنمنٹ لیول پہ آپ اس کو لے لیں, آپ اس کو چیمبر لیول پہ لے لیں, فیڈریشن لیول پہ لے لیں, اگر آپ کی اوپر سیاست صاف شفاف ہوگی تو وہی افیکٹ آپ کا نیچے آئے گا. کاشف صاحب یہاں پہ سوال بنتا ہے کہ کیا تاجر جب سے سیاسی جماعتوں کا اعلیٰ کار بنے ہیں اس وقت سے زیادہ مفادات و تباہی نہیں آئی؟ میں کہتا ہوں کہ ہم اگر بزنس کمیونٹی کے ایشوز کی بات کریں تو وہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن اگر جو بھی ایگزسٹنگ گورنمنٹ ہے یا جو بھی ہوتی ہے جس وقت کی جو موجودہ گورنمنٹ ہوتی ہے, جو ان کے اعلیٰ کار ہوتے ہیں, اگر وہ تاجروں کے مفادات کو پس پشت رکھ کر صرف یہ کہیں کہ اس گورنمنٹ کی پالیسی ٹھیک ہے تو یہ تو بددیانتی ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. اب ہمیں اپنے سسٹمز کا بھی پتہ ہے, ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اس وقت جو پالیسیز ہیں وہ آئی ایم ایف سے ریلیٹڈ ہیں, آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن پہ آ رہی ہیں. ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا ہم ان کو اس سسٹم میں اپلائی کر سکتے ہیں یا اپلائی نہیں کر سکتے. اب ہم ان کو تو ریزالو کر نہیں پاتے, لیکن ہماری جو میں سمجھتا ہوں جو سیاست ہے وہ شاید تاجروں کے مفادات سے ہٹ کر وہ کسی اور طرف چلی گئی ہے. وہ اب جو بزنس کمیونٹی ہے اس کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے لیڈرز کو پہچانے, لیکن پھر وہی بات ہے کہ لیڈرز بے شمار ہیں لیکن کوئی بھی ایسا لیڈر نہیں ہے جو ان کو پار لے کے چل سکے, جو ان کے مسائل کو حل کر سکے. لیڈر ضرور ہیں, ایسی اس میں کوئی بات نہیں ہے کہ لیڈرز نہیں ہیں. کیسے مسائل ہیں کیا؟ بہت سنتے آ رہے مسائل 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 جو کہ ابھی حال میں سن رہے ہیں. دیکھیں مسائل ہیں کیا؟ میں تو یہ کہتا ہوں بزنس کمیونٹی کا جو سب سے زیادہ تعلق ہے وہ گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس کے ساتھ ہے, اور سب سے زیادہ اس کا جو تعلق ہے وہ ایف بی آر کے ساتھ ہے. پھر ایڈمنسٹریٹو جو پالیسیز ہیں گورنمنٹ کی, دیکھیں ہمیں تو روز کے مسائل آتے ہیں. اگر میں آج کی بات کریں جو موجودہ ابھی جو سسٹم چل رہا ہے, کیا جو پیرا نے کیا اس سے پہلے کیا وہ ایشوز تھے؟ کیا جو دکانیں گرائی گئیں کیا اس سے پہلے وہ ایشوز تھے؟ کیا جو اس وقت باقی ٹیکسیشن کا نظام اور ہم اس کو لے کے جا رہے ہیں اپنے سسٹمز کو اپ گریڈ کر لیں, ڈیجیٹلائز کر لیں, ای انوائسنگ کی طرف چلے جائیں. دیکھیں ہماری بزنس کمیونٹی کے مسائل روز کے چینج ہو رہے ہوتے ہیں. اب یہ ایک ایسی بات نہیں ہے کہ ہم نے ایک مسئلے کو پکڑ لیا اور وہ مسئلہ در مسئلہ وہ ہمارے مسائل بڑھتے جاتے ہیں. یہی بات ہے کہ ہم جو دیکھتے ہیں اپنی بزنس کمیونٹی کے لیڈرز کی طرف دیکھتے ہیں کہ کیا وہ مسائل حل کر پائیں گے. جو پچھلے سال بھی بجٹ سے پہلے کچھ ایشوز آئے وہ شاید آج بھی حل نہیں ہوئے, لیکن وہ بزنس کمیونٹی کی طرف آ گیا. اب کہاں سے پریشر آتا ہے, کیا ہوتا ہے کہ وہ ہماری بزنس کمیونٹی کے جو مسائل ہیں, اب دیکھیں آپ مسائل کا بار بار ذکر کر رہے ہیں کہ وہ مسائل کیا ہیں. اب جس نے انڈسٹری لگا رکھی ہے اس کو انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ سے بھی ملنا ہے, جس نے انڈسٹری لگا رکھی ہے اس نے پی آر اے کے بھی قوانین کو دیکھنا ہے, جس نے انڈسٹری لگا رکھی ہے اس نے یو بی آئی, سوشل سیکیورٹی. ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں جب آپ کے ملک کے اندر صنعت چلے گی نا تو آپ کے مسائل آٹومیٹیکلی حل ہوتے جائیں گے. اور صنعت سے صرف ایک سیکٹر کے چلنے سے آپ کے بہت سے سیکٹرز چلتے ہیں, وہاں پر آپ کو روزگار ملتا ہے. لیکن اس کی دوسری طرف اب چونکہ ہم آئی ایم ایف کے قرضے میں ہیں, ہمیں اپنے بینکنگ سسٹمز میں, ہمیں اپنے ٹیکسیشن سسٹمز میں, ہمیں ایل سی کی اوپننگز میں, ہمیں دوسرے قوانین میں اگر یہ مثال دوں کہ ہمیں اس سسٹم کو سمجھنا ہوگا کہ جو ابھی بھی قانون آیا ہے کہ تمام ریٹیلرز اپنے آپ کو پی او ایس میں لے کر آئیں اور وہ سسٹم لگائیں.
لیکن یہ ہو ہی نہیں سکتا. ایون دکانوں کے اندر بھی کر دیا انہوں نے. دکانوں کے دکاندار اندر بھی بھی کرے گا. یہ ہو ہی نہیں سکتا. آن لائن ہوگا, یہ ہو ہی نہیں سکتا. اٹ از کیوں دیکھیں, قانون بنانا بہت آسان ہے. آپ دیکھیں گے نا کہ اب یہ جو قانون آیا ہے, جو بزنس کمیونٹی کے لیڈرز ہیں, جو ہمارے چیمبرز کے لیڈر ہیں, جو ہمارے فیڈریشن کے لیڈرز ہیں, وہ اس پہ کیا آواز اٹھاتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بزنس کمیونٹی کرنا نہیں چاہتی. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو ٹیکس نیٹ کے اندر آتا ہے, جو اپنے آپ کو فلفل کرتا ہے, اس کے لیے مشکلات پہلے سے زیادہ کھڑی ہو جاتی ہیں. آڈٹس ان کے شروع ہو جاتے ہیں, کمپلائنسز ان کو شروع ہو جاتی ہیں. دیکھیں, آپ سسٹم کو آسان کریں. یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے اس وقت بزنس کمیونٹی کا. آپ کے ملک کے اندر اگر انڈسٹری نہیں چلے گی تو آپ امپورٹ کریں گے چیزوں کو. جب آپ امپورٹ کریں گے تو امپورٹ جب کریں گے تو الٹیمیٹلی آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھے گا. آپ کی ایکسپورٹس تو اس طرح سے نہیں ہیں. ابھی بھی آپ دیکھیں جو EU نے انڈیا کے ساتھ معاہدہ کیا ہے, کیا اس کا افیکٹ پاکستان کے اوپر نہیں آئے گا؟ پاکستان نے تو اپنی ویلیو ایڈیشن نہیں کی ہے. اگر پاکستان اپنی ویلیو ایڈیشن نہیں کرے گا تو کیا پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھ پائیں گی؟ پاکستان کی ایکسپورٹس تو نہیں بڑھیں گی. انڈسٹری یہاں سے آپ کا ملک چھوڑ کے جا رہی ہے. جب آپ کی انڈسٹری ملک چھوڑ کے جائے گی تو آپ ٹیکس کے ریونیوز کیسے پورے کریں گے؟ اب جو ہمارا, میں جو سمجھتا ہوں, جو ہمارا سارے کا سارا جس طرح کعبے کے ارد گرد سارے گھومتے ہیں, ہمارے جو مسائل ہیں وہ ٹیکسیشن کے ارد گرد گھومتے ہیں. گورنمنٹ نے ٹیکسز کو بڑھانا ہے. ٹیکسز کو بڑھانے کے لیے اس نے ہر وہ پالیسی لانی ہے جس سے اس کو زیادہ آمدنی ہو, irrespective آف دا فیکٹ کہ وہ چاہے سیلریز کے اوپر آپ نے ٹیکس کو بڑھانا ہے, چاہے آپ نے مینوفیکچرنگ کے اوپر ٹیکس کو بڑھانا ہے, آپ نے پیٹرول کے اوپر. ابھی ایک اور بات بہت مزیدار ہے, ہمارے جو منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں 8-8.5 روپے کی بجلی ہمیں کاسٹ کرتی ہے اور ہم 45 روپے کی بیچتے ہیں. تو منسٹر صاحب کو یہ بھی تو بتانا چاہیے کہ جب 8.5 روپے کی بجلی کاسٹ کرتی ہے تو آپ اس کو 45 روپے کی بجلی کیوں بیچتے ہیں؟ بالکل, یہ سوال ہے نا جی. اب آپ یہ کہتے ہیں کہ پہلے آپ نے کہا جی کہ ہم نے فیول کو کم کرنا ہے, ہم نے امپورٹ کو کم کرنا ہے, ہم نے ٹریڈ ڈیفیسٹ کو امپروو کرنا ہے. آپ سارے سولر کی طرف چلے جائیں. اب جب سولر کی طرف چلے گئے تو وہاں کہہ دیا نہیں اب تو ہمیں نقصان ہو رہا ہے, یہاں سے تو لوگ اب سولر کی طرف شفٹ ہو گئے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ کیا سولر لگانا ایشو ہے یا آئی پی پیز ایشو ہیں جن کو پیمنٹ ہم کر رہے ہیں نہ بجلی لینے کی بھی؟ تو ہم نے تو جو ہمارا سولوشن تھا یا جو ہمارا پرابلم تھا, ہمیں تو پرابلم کی طرف دیکھنا چاہیے تھا. ہمیں تو آئی پی پیز کے ساتھ معاہدوں کو ریزالو کرنا چاہیے تھا, نہ کہ ان سولر صارفین کو جو ہمارے جنہوں نے اپنی انویسٹمنٹ کی, جنہوں نے اس ملک کے اندر جناب اپنے بجلی پروڈیوس کی, بلکہ حکومت کی مدد کی انہوں نے, حکومت کی مدد کی. اور آج وہ واویلا ایک مچا, پھر اس کو روکا گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ہمارے جو سب سے بڑا اس وقت ہمارا مسئلہ ہے نا, وہ کنٹینیوٹی اور کنسسٹنسی آف پالیسیز کا ہے. ہم کوئی بھی پالیسی 5 سالہ 10 سالہ 15 سالہ نہیں بنا سکتے. میں آج اگر ایک تاجر یہاں بیٹھا ہوں, جو آپ تاجروں کی بات کر رہے ہیں نا, میں اگر آج تاجر یہاں بیٹھا ہوں, میں یا کسی بھی چیمبر کا لیڈر یا فیڈریشن کا کوئی بھی لیڈر یہ نہیں بتا سکتا کہ کل ہمارے لیے کون سی پالیسی آ جائے گی. ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں ہے. ہمیں جب دیکھیں آپ کا ملک ترقی تب کرے گا جب آپ کم از کم 5 سال کی پالیسی دیں. ابھی جو یہ SRO آیا 3 دن پہلے, کسی کو کیا خبر تھی کہ ہم صبح اٹھیں گے تو جناب یہ SRO آ جائے گا اور آپ 7 دن کے اندر بتائیں کہ اس کے خلاف بولیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے خلاف بھی بہت واویلا ہوگا, اس کے خلاف بھی جو ہمارے لیڈرز ہیں وہ اس پہ آواز اٹھائیں گے کہ یہ پاسبل نہیں ہے اس کو کرنا. ہمیں قوانین بناتے وقت بہت بڑا مسئلہ ہے. یہی دیکھیں یہی ایک مسئلہ ہے. اور میں نے کیا کہا, جو ہمارا منبع ہے, جو ہمارا مرکز ہے, وہ ٹیکسیشن ہے. ٹیکسیشن سے ریلیٹڈ تمام پالیسیز نکلتی ہیں اور پھر وہاں پر آ کر ہمارے تو انہی پالیسی کو پازیٹیو, اب اسی پالیسی کو آپ دیکھیے گا بزنس کمیونٹی کے کچھ لیڈرز اس کو پازیٹیو بھی کہیں گے, اور میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ لیڈرز اس کو کہیں گے کہ یہ اپلیکیبل نہیں ہے, یہ ہم اپلائی کیوں. یہ بات نہیں ہے کہ وہ ٹیکس میں آنا نہیں چاہتے, بات یہ ہے, اور بہت سے مسائل ہیں.
جو شخص اس وقت کام کر رہا ہے کیا آپ اس کو اجازت دیں گے کہ وہ اپنے کیپٹلز کو انہینس کر سکے؟ کیا آپ اس کو یہ کہیں گے کہ بھائی اگر تم پی او ایس لگاؤ گے تمہارے پاس آئے گا کوئی نہیں، تمہارا آڈٹ نہیں ہوگا، تمہارے لیے ایشوز نہیں کھڑے ہوں گے؟ دیکھیں جو بھی اس وقت اپنے آپ کو ڈاکومنٹ کرتا ہے، یہ پرسیپشن کو دور کرنا ہوگا کہ جو اپنے آپ کو ڈاکومنٹ کرتا ہے اس کے لیے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہمیں یہ بتانا ہوگا کہ جو ڈاکومنٹ کرے گا اس کے لیے مسائل نہیں کھڑے ہوں گے، اس کو کوئی ایشو نہیں ہوگا جب تک ہم یہ نہیں دیں گے۔ ہم کیوں نہیں اس دفعہ بجٹ میں ہم یہ کیوں نہیں کر دیتے کہ اس دفعہ ہم بجٹ میں یہ کہہ دیں کہ آپ پہ جو بھی سیلز ہیں اس پہ فکس سیلز ٹیکس ہوگا۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی ان پٹ اور آؤٹ پٹ پہ ہم نے عوام کو لگایا ہوا ہے، پھر ہم اس کا آڈٹ کرتے ہیں، پھر ہم ود ہولڈنگز بڑھاتے ہیں، پھر ہم اس کا آڈٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں آپ ایسا سسٹم کر دیں کہ جو کام کر رہا ہے آپ اس میں سے ہی نکل آئیں، تاکہ جو بزنس کمیونٹی کے لیے مسائل کھڑے ہوتے ہیں، جو بزنس کمیونٹی کے لیے ایشوز کھڑے ہوتے ہیں، ہم اگر ان کو آسان کر دیں تو الٹیمیٹلی آپ کی بزنس کمیونٹی بھی کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی، آپ کی صنعت بھی لگے گی، آپ کے یہاں کاروبار بھی ہوگا، آپ کے یہاں پر نوکریاں بھی ہوں گی اور آپ کے ملک کے اندر بہتری بھی ہوگی۔ عائشہ صاحب، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے میں ایک چیز نوٹ کر رہا ہوں کہ کوئی بھی تاجر یا صنعت کار ہے یا چھوٹا بڑا ہے اور یا دوسرے ادارے ہیں، وہ ایف بی آئی پر بہت الزام لگاتے ہیں، ایف بی آئی نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بیوروکریسی بھی اس تباہی میں شامل ہے جو کہ پورے سسٹم کو چلا رہی ہے؟ تو ایف بی آئی بھی تو اسی سسٹم میں آتا ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ آپ پالیسیز بنانے سے پہلے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ ڈسکس کریں۔ یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ پالیسیز پہلے بن جاتی ہیں، ان کو امپلیمنٹ کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر مشاورت کی جاتی ہے کہ اب بتائیں اب ہم نے کیا کرنا ہے۔ یہ جو سولر کی پالیسی، کیا ہم نے کسی اور کے کہنے پہ سولر پلانٹس یہاں پر لگائے تھے؟ ہم نے سسٹم سولر کسی اور کے کہنے پہ لگائے تھے؟ کیا اپنی حکومت کے کہنے پہ نہیں لگائے تھے؟ کیا حکومت نے ہمیں اجازت تب نہیں دی تھی کہ بھئی آپ سولر پلانٹس لگائیں؟ جب ہم ایک سسٹم میں آتے ہیں کچھ سال کے بعد آپ جا کر وہ کہتے ہیں جی اب یہ سسٹم نہیں چلے گا۔ آپ ایک قانون ٹیکس کا بناتے ہیں، اگر آپ آج ایک قانون ٹیکس کا بنا رہے ہیں تو آپ کو کیا نہیں پتا کہ گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہیں؟ آپ ہر ایک کو کہتے ہیں، دیکھیں پی او ایس کا کیا مطلب ہے؟ پی او ایس کا مطلب ہے سیلز ٹیکس، کہ جب آپ پی او ایس کا سسٹم لگائیں گے تو آپ اپنے آپ کو سیلز ٹیکس کے قانون کے اندر لے کر آئیں گے، آپ اپنا سارا سسٹم مینیج کریں گے۔ بھائی جو اس وقت سیلز ٹیکس کے قوانین کو اپلائی جنہوں نے کیا ہوا ہے، جو سیلز ٹیکس کے نظام میں چل رہے ہیں، وہ نہیں اس کو ٹھیک طرح سے چلا رہے، ان کے لیے مشکلات ہیں، انہوں نے لائز رکھے ہوئے ہیں، تو آپ یہ چاہتے ہیں بھئی اس کا دوسرا مطلب اینڈ ریزلٹ تو یہی ہے نا کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ساری عوام جو ہے وہ لائرز کے پاس چلی جائے، لائرز کو ہائر کر لے، ٹھیک ہے اپنے ملازمین کو آپ ایک بندہ دو منشی اپنے پاس رکھ لیں تاکہ وہ آپ کو بتائیں اور وہ آپ کو ساتھ لے کر چلیں۔ تو دیکھیں دس از ناٹ پاسبل، ٹائم لگے گا۔ آپ کی گفتگو سے اندازہ ہوتا ہے کہ بیوروکریسی کا زیادہ رول ہے تباہی میں۔ جو پالیسیز بناتا ہے، دیکھیں پالیسیز، میں تو پالیسی نہیں بناتا، بیوروکریسی بناتی ہے جو پالیسی بناتی ہے وہ پالیسی ایسی ہونی چاہیے کہ آپ اس کو، اور دوسری طرف دیکھیں آپ پالیسی ضرور بنائیں۔ اگر آپ یہ کہیں گے آج ہم پالیسی بنا رہے ہیں اور یہ ابھی سے امپلیمنٹ ہو رہی ہے، تو دیکھیں ہر پالیسی کے سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں، اور اس معاشرے میں یہ دیکھیں کہ لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں، لوگ ان قوانین کو سنبھال نہیں سکتے۔ اس سے پہلے کس طرح سے کام چل رہا تھا، ایک جو کہا تو یہ جاتا تھا جس کا بچہ نہیں پڑھائی میں اچھا ہوتا آپ اس کو دکان ڈال کے دے دیتے ہیں کہ آپ دکان پہ آ جاؤ بچہ، تاکہ بچہ بگڑے نا۔ تو ہمیں تو اس بات کو فروغ دینا چاہیے، یہ بالکل ٹھیک بات ہے۔ جب آپ کی یا میرے علم میں نہیں ہے کہ 70% سے زیادہ جو ہماری اکانومی ہے وہ ڈاکومنٹڈ نہیں ہے، وہ ہماری گرے اکانومی کا حصہ ہے۔ اگر آپ آج رات میں یہ فیصلہ کریں کہ ہمیں اس گرے کو وائٹ میں لے کر جانا ہے، تو یا ایسے قوانین بنائیں تو اس کے سائیڈ افیکٹس ہوں گے، یا پھر اپنی عوام کو اتنا پڑھا دیں، اس کو اتنا تعلیم یافتہ کر دیں، اس کو اتنا بہتر کر دیں، کیپیبل کر دیں کہ وہ سارے سیلز ٹیکس کے نظام کو سنبھال لیں، اور دوسری طرف جو ٹیکس کے نظام میں آتا ہے آپ اس کے لیے پھر آسانیاں بھی تو پیدا کریں۔ کاشف صاحب، کیا سمجھتے ہیں کہ تاجر کا جو سفید کالر تھا اس پہ داغ لگ گیا ہے کہ وہ سفید کالر ہے ابھی؟ دیکھیں تاجر تو بڑا قابل عزت ایک معاشرے کے رکن ہے۔ جی میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ اس کے سفید کالر پہ داغ لگ گیا ہے؟ ہاں یہ ضرور ہے
کہ جو تاجر اپنی کمیونٹی کے ایشوز کو ریزالو نہیں کر پاتے یا اپنی کمیونٹی کے مسائل جو اپنے مفادات کی زیادہ بات کرتے ہیں اور اپنے لیے سارا کچھ کرتے ہیں کہ وہ ایک پوزیشن پہ پہنچ جائیں، وہ ضرور ہے کہ آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ جو اپنے ذاتی مفادات کے لیے باقی تاجروں کو استعمال کرتے ہیں ان کے کالر پہ داغ لگا ہوگا، اور لگتا بھی ہے شاید۔ قاضی صاحب، انتخابات میں الزامات لگنا ایک حسن ہے ان کا، اختلافات ہوتے رہتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ پچھلے 2 سال سے ٹریڈ باڈیز کے الزامات ذاتیات پر اتر گئے ہیں، شخصیات کے اچالا جا رہا ہے، ان کے استو کو پامال کیا جاتا ہے، کیا یہ بھی ٹریڈ سیاست کا حصہ ہے؟ نہیں، دیکھیں یہ بہت ہی غیر مناسب سی بات ہے۔ ہمیں سیاست کو ایک جگہ پہ رکھنا چاہیے، اور لیکن پھر وہی بات ہے نا کہ جب آپ ہائر پالیٹکس کو دیکھتے ہیں اور اس کے افیکٹس کو دیکھتے ہیں، وہ جب نیچے تک آتے ہیں تو پھر آپ پہلے آپ دیکھیں، کیا وہ اثرات ادھر بھی آ گئے ہیں؟ پہلے احتجاج نہیں ہوتے تھے، پہلے کبھی بھی سڑکیں بلاک نہیں ہوتی تھی، ایک ٹرینڈ آیا، ہم نے دیکھا کہ سڑکوں کو بلاک کریں، ہم نے دیکھا کہ احتجاج کریں، تو وہ ناؤ اٹ از دا پارٹ آف دا سسٹم۔ ہم نے اپنی اسمبلیز کے اندر بھی اپنی معزز اراکین کے اوپر، چاہے ہم نے کسے چاہے آپ نے کسے، تانے تو کسے گئے نا۔ تو یہ بات ہے کہ اگر یہ، لیکن میں اس کے بالکل خلاف ہوں۔ دیکھیں، سیاست کو سیاست تک رکھنا چاہیے، سیاست ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے، باقی ذاتی مفادات اور ذاتی عزت ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے۔ ہمیں لڑائی ان انسٹیٹیوشنز تک لڑنی چاہیے، الیکشنز تک لڑنی چاہیے، اس کے بعد پھر ہمیں ایک پیج پہ بیٹھنا چاہیے، جو کہ شاید ہمارے اندر، دیکھیں پہلے لوگوں کو شاید اتنا ڈپریشن بھی نہیں ہوتا تھا، اتنی ٹینشن بھی نہیں ہوتی تھی، اتنے مسائل بھی نہیں تھے، اتنے ایشوز بھی نہیں تھے، اتنی مہنگائی بھی نہیں تھی۔ تو جس طرح یہ تمام چیزیں اس معاشرے میں بڑھتی جا رہی ہیں، تو جو آپ کی ذاتی میں سمجھتا ہوں جو آپ کی ایفیشینسی تھی وہ بھی آپ کی ڈکریز ہوتی جا رہی ہے، آپ کا مادہ چیز کو ہضم کرنے کا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، تو پھر ہم وہ ریئیکٹ کرتے ہیں۔ لیکن میں اس بات کے بالکل خلاف ہوں، ذاتیات کی طرف نہیں جانا چاہیے، وہ اس کی ذات ایک علیحدہ چیز ہے، سیاست ایک علیحدہ چیز ہے، ہمیں اس چیز سے اجتناب کرنا چاہیے۔ کاشا صاحب ایک بڑی تنظیم فاؤنڈر کے بڑے اہم رہنما ہیں، مجھے یہ بتائیے کہ ایک دور تھا کہ سیاست میں 2 گروپ ہوتے تھے، ٹھیک ہے، آج سے 2 سال پہلے کی بات کرتا ہوں، تو اب 6-7 گروپ آ گئے ہیں۔ کیا ان گروپس کے بڑھنے سے کیا ان کی اہمیت اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ تاجر بھی بکھر گیا ہے، ووٹ بھی آپ کا منتشر ہو گیا ہے؟ یہ بھی ایک بنیادی وجہ بنی ہے اختلافات کی؟ دیکھیں، الٹیمیٹلی آپ کے جتنے گروپس بڑھتے جائیں گے اتنی آپ کے گروپ پاس، بڑھنے چاہیے۔ دیکھیں کچھ کے لیے یہ پازیٹیو ہے، کچھ کے لے لیے رہا ہوں، یہ گروپ نیگیٹو بڑھنے چاہیے ہے۔ یا میں ذاتی طور پر بہت زیادہ گروپس کے بڑھنے کے حق میں نہیں ہوں، میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ کی ایفیشینسی شاید اس طرح سے کام نہیں کرتی، آپ جتنے زیادہ گروپس آپ اتارتے ہیں اتنا زیادہ ڈیوائیڈ ہونے کا، اتنا زیادہ آپ کا جو رزلٹ ہے وہ اسی طرح سے نہیں آتا، اور پھر اس کے علیحدہ مسائل ہیں، اس کے بالکل علیحدہ مسائل ہیں، اور اگر آپ کے گروپس کم ہوں تو اس کے علیحدہ مسائل ہیں۔ یہ تو سسٹم کے چلنے کی بات ہے کہ کون سا سسٹم دیکھیں، اگر میں نے یہ بھی کہا ہے کہ میں زیادہ گروپس کے حق میں نہیں ہوں، تو یہ شاید ابھی میں آج کی بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے 5 سال کے بعد میری رائے بدل جائے، یا ہو سکتا ہے آج سے 5 سال پہلے میری یہ رائے نہ ہو کہ گروپس کو زیادہ ہونا چاہیے۔ لیکن بات پھر وہ یہ ہے کہ جو بھی ہمارے گروپس ہونے چاہیے ہیں ان کا ایک ایجنڈا ہونا چاہیے، موٹو ہونا چاہیے، انہیں یہ بزنس کمیونٹی کے ایشوز کو ریزالو کیا جانا چاہیے۔ اور میں مجھے ایک بات کی خوشی ہے کہ اپوزیشن ضرور سٹرانگ ہونی چاہیے۔ میں گروپس کی تو چلے جب ہو گئی ہے، جو اب ہے بڑے عرصے کے بعد، بہت عرصے کے بعد، یہ بھی مانے نا آپ، اپوزیشن سٹرانگ ہونی چاہیے، تاکہ جو آپ کے جو بھی جس انسٹیٹیوشن کے بھی آپ کے جو برسر اقتدار لوگ ہیں انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر وہ غلطی کریں گے تو اس ایشو کو اٹھایا جائے گا۔ اور اپوزیشن کا صرف کام اپوزیشن کرنا نہیں ہوتا، اپوزیشن کا کام
جو برسر اقتدار ہیں ان کی غلطی کا بتانا ہوتا ہے کہ آپ یہاں پر یہ بات غلط کر رہے ہیں. کاشف صاحب آخری سوال یہ ہے جی کہ یہ بتائیں بحیثیت ورکر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ نے بڑی لیڈرشپ کے ساتھ کام کیا, آپ بھی لیڈروں میں کام کر رہے ہیں, آپ کا شمار بھی لیڈرشپ میں ہوتا ہے. ایز اے ورکر یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا آپ لیڈرشپ کے کردار سے, جتنے بھی لیڈر ہیں وہ چاہے پیاف کا ہے, چاہے وہ فاؤنڈر کا ہے, چاہے وہ LBF کا ہے, یا کسی بھی جماعت کے ہیں وہ یا پائنر کے ہیں, وہ اپنی جگہ پہ الگ بات ہے, آپ لیڈرشپ کے جو کردار اس وقت ہے اس سے مطمئن ہیں؟ لیکن پہلی بات یا تو کیا یہ ہونا ہے, چاہیے کہ ہم گند سے تھوڑا سا باہر نکل جائیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں لیڈر نہیں ہوں, میں تو جی ایک عام سا ورکر ہوں. اور دوسری بات پھر وہی بات ہے کہ میں کسی کی بھی ذات پہ کوئی بات نہیں کرنا چاہوں گا. الٹیمیٹلی جو بھی لیڈر آتا ہے اس نے, چاہے وہ نیا ہے چاہے وہ پرانا ہے, آپ جب تک دکان نہیں سجائیں گے تب تک آپ کی دکان میں گاہک نہیں آئے گا اور آپ کی دکان کا مال فروخت نہیں ہوگا. تو لیڈر تو وہی ہوگا جو اپنی دکان میں اچھے اچھے پروڈکٹس رکھے گا, اس کی دکان میں زیادہ ویرائٹیز ہوں گی اور وہ زیادہ دکان اپنی چلا سکے گا. میں کسی پچھلے لیڈر پہ بات نہیں کرنا چاہوں گا جی, لیڈر تمام سینئرز ہیں, تمام اچھے ہیں. بس میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ جو بھی بات ہو ہمیں بزنس کے متحد ہونا چاہیے. جی ہاں, ایک گروپ ہے, 2 گروپ ہیں, 10 گروپ ہیں, ان سب کو بزنس کمیونٹی کے لیے ایشوز پہ متفق ہونا چاہیے, ایک پیج پہ ہونا چاہیے. ہم ہار گئے, ہم جیت گئے, وہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے. لیکن کیا جو برسر اقتدار ہیں, اگر میں آج بیٹھا ہوں اپوزیشن میں, تو کیا جو میرے ایشوز ہیں وہ برسر اقتدار کے نہیں ہیں, یا جو برسر اقتدار کے ہیں کیا وہ میرے نہیں ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں, پہل ہمیشہ برسر اقتدار کو کرنی چاہیے, کیونکہ جو ہارا ہوا ہوتا ہے یا جو لوز کرتا ہے, آپ اس کو بلائیں کہ بھائی دیکھیں یہ لڑائی ہماری ختم ہوئی, الیکشن ختم ہو گیا, وی آر اگین ٹوگیدر, ہم اکٹھے ہیں, ہمارے ساتھ بیٹھیں, ایشوز کو ریزالو کریں, گورنمنٹ سے بات کریں, ہمارے ساتھ بیٹھیں, آگے چلیں, ہم سب ایک پیج کے اوپر ہیں. لیکن شاید اتنا مادہ, اتنا ظرف شاید جیتنے والوں میں بھی نہیں ہوتا, اور جو ہارے ہوئے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں چونکہ اب ہم ہار گئے ہیں اب ہم انہیں چھوڑیں گے نہیں. تو یہ دونوں طرف ہمیں صرف بزنس کمیونٹی کے ایشوز کو, بزنس کمیونٹی کے مسائل کو, بزنس کمیونٹی کی پرائرٹیز کو ہمیں آگے رکھنا چاہیے, تاکہ ہم کن کے لیڈرز ہیں, بزنس کمیونٹی کے لیڈرز ہیں نا, تو ہمیں ان کے تاجروں کے, انڈسٹریلسٹ کے, ٹریڈرز کے, مینوفیکچررز کے, امپورٹرز کے, ایکسپورٹرز کے ہمیں ایشوز کو ریزالو کرنا چاہیے. کاشف صاحب یہ جواب کیجیے کہ مادہ اور جرأت اور دلیری ہونی چاہیے, تو میرے خیال میں کہ بہت سے معاملات سلجھ سکتے ہیں اگر ہم ایشوز پہ سیاست کریں, ذاتی سیاست نہ کریں. چاہے 10 سے 12 گروپ ہو جائیں, 18 گروپ ہو جائیں, وہ ایشو نہیں ہے. سب سے بڑا ایشو یہ کہ تاجروں کو متحد کس نے کرنا ہے. تاجروں کو متحد کرنا ہے لیڈرشپ نے. لیڈرشپ کا سب سے بڑا کردار یہ ہے کہ وہ اپنے اندر کوئی ایسے جذبے, ایسے ویژن ورکر کے اپنا چھوٹے تاجر کے سامنے لائے کہ سب متحد ہو کے ایک اچھی موومنٹ کے اوپر کام کریں. تو میرے خیال کے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں. اور جو اپنا یہ الزام ہے جی کہ تاجر کے سفید کالر پہ داغ لگ گیا, وہ داغ اگر اول تو ہے نہیں ہے, اگر ہے تو مٹ جائے گا. کاشف صاحب بہت شکریہ آپ کی آمد کا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.